شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیوں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی خرم شیئر کر رہے ہیں سکھر سے۔ خرم کہتے ہیں میں سکھر کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 13 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو علاقہ تھا، جو محلہ تھا، ایک چھوٹا سا جیسے محلہ ہوتا، بہت بڑا نہیں تھا۔ وہاں پر اس دور میں بہت کم گھر ہوتے تھے۔ گھر تھے لیکن کم ہوتے تھے، آبادیاں تھوڑی دور دور تھیں۔ تو وہاں پر ہم لوگوں کے علاقے میں ایک تندور تھا۔ گرمیوں میں بہت رش ہوتا تھا، دوسرے تیسرے محلے کے لوگ بھی وہاں سے روٹیاں لگوانے کے لیے آتے تھے۔ وہ جو تندور والے لوگ تھے، جو عورت تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی، وہ اس کا گھر پاس ہی تھا۔ تندور کے بالکل ساتھ ہی کچا سا اس نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ گھر کے پاس ہی تھوڑی سی جگہ تھی جہاں پر اس نے کچھ اپنی یہ فصل وغیرہ لگائی ہوئی تھی، تھوڑی سی جگہ تھی، وہ آگے اس کا وہ تندور ہوتا تھا۔ اس نے ہمیں ایک دفعہ بتایا سردی کے موسم میں وہ اکثر وہ گھر بند کر کے چلی جاتی تھی۔ تو ہم لوگوں کی بھی خواتین اکثر وہاں پر روٹیاں لگوانے جاتے تھے، کبھی کبھی ہم لوگ بھی چلے جاتے تھے لگوانے کے لیے۔ تو جب وہ سردیوں میں ایک دفعہ اپنے گھر جا رہی تھی، گھر کو تالا لگا کر، تو ہماری ان سے بات ہوئی تو ہم نے یہ پوچھا کہ آپ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر سردیوں میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو آنٹی تندور پہ روٹیاں لگواتی تھی، ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی بوڑھے سے تھے۔ اکثر وہ وہاں پر باہر بیٹھے ہوتے تھے، تو شام کے وقت اکثر لڑکے ان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے ان کی باتیں سننے کے لیے۔ بالکل وہ سارا محلہ ایسے تھا، سب مل جل کر وہاں پر رہتے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ سردیوں کے موسم میں ہمیں وہ جنات بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ وہ جنات ہمیں یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ ہمیں لگا یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی ان کے تندور پر قبضہ نہ کر لے، اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ کو جنات تنگ کرتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ سردیوں کے موسم میں جب ہم لوگ تندور پر کام نہیں کرتے، کیونکہ سردیوں کے موسم میں موسٹلی لوگ اپنے گھروں میں ہی کھانا بناتے ہیں، سردی کے مارے لوگ باہر نہیں نکلتے، تو رات کے وقت ہمیں تندور سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ عورتیں آوازیں دیتی ہیں ہمیں، آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے، تندور کے اوپر سے آوازیں آتی ہیں، کبھی ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی رونے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی بچوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک رات کی بات ہے، بہت سخت سرد رات تھی۔ ہم لوگ اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے، چھوٹا سا ان کا گھر تھا، 2 کمرے تھے، اس میں مٹی کا ہی گھر تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی زور زور سے کوئی ہم لوگوں کا دروازہ بجا رہا تھا۔ کوئی عورت تھی اور وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ باہر آؤ، مجھے روٹی دو۔ وہ بار بار روٹی مانگ رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے ٹائم دیکھا تو کافی رات کا ٹائم تھا، 12-1 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کی رات تھی، شدید دھند تھی۔ ہم لوگوں نے ڈرتے ڈرتے جب دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کے تندور کے اوپر سے پھر آوازیں آنے لگ گئی۔ ہم لوگوں نے جب اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو وہاں پر عجیب و غریب چہرے والی بہت بھیانک عورت تندور پر بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار زمین کے اوپر ہاتھ مار رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی مجھے روٹی دو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، اس لیے ہم لوگ سردیوں کے موسم میں یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ خیر وہ لوگ چلے گئے۔ ہم لوگوں نے چوکیدار سے یہ کہا کہ جب تم پہرا دینے آتے ہو تو اس طرح بھی چکر لگایا کرو، کیونکہ وہ لوگ یہاں سے ڈر کے بھاگ گئے ہیں، پتہ نہیں ان کو یہاں پر کوئی ڈراتا ہے، کیا مسئلہ ہے، تم ذرا اس کو نظر میں رکھنا۔ چوکیدار نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی علاقے کا حصہ ہے تو میں یہاں پر بھی چکر ضرور لگاؤں گا۔ ہم لوگ باقاعدہ چوکیدار سے روز پوچھتے تھے، لیکن چوکیدار کہتا تھا کہ مجھے وہاں سے آوازیں آتی ہیں، لیکن وہ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جیسے کسی کی، کبھی جیسے کوئی بلی بولتی ہے یا جیسے کسی کتے کے رونے کی آواز ہوتی ہے، ایسی آوازیں آتی ہیں، اور مجھے وہاں پر کبھی کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک صبح کی بات ہے، چوکیدار نے ہم سب کو بلایا۔ اس نے یہ کہا سارے محلے والوں سے کہ مجھے یہاں پر پہرا نہیں دینا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ جب ہم نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے یہ کہا کہ یہ محلے کے لڑکوں نے مجھے کہا تھا کہ
تندور والی سائڈ پر جا کر پہرا دیا کرو، کیونکہ وہ جو تندور والے ہیں وہ لوگ ڈر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں۔ تو میں وہاں پر پہرا دینے گیا ہوں، تو میں نے وہاں پر بہت عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ جب میں اس طرف جانے لگا تھا تو دور سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس تندور کے اوپر کوئی روٹیاں لگا رہا ہے۔ اتنی رات کا ٹائم، 12-1 بجے کا ٹائم، اور باقاعدہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ تندور جل رہا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، اور اس تندور کے اوپر بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہاں پر تو کوئی رہتا نہیں ہے، پھر یہ روٹیاں کون لگا رہا ہے اور یہ عورتیں کون ہیں؟ باقاعدہ عورتوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں تھوڑا ڈر گیا، میں ان کے پاس جانے لگا، ابھی میں سڑک پر ہی تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ ساری عورتیں اٹھی اور اٹھ کر جس طرف ان لوگوں کی وہ زمینیں اور وہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے تھوڑی سی فصلیں کی ہوئی تھیں، اس وقت درخت بھی تھے اس طرف، وہ کچھ 15-20 عورتیں تھیں۔ دور سے وہ بیٹھی ہوئی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ ساری عورتیں چلتی 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 اس ویرانے کی طرف چلی گئی۔ جب میں تندور پر پہنچا، تندور بالکل ٹھنڈا تھا، بند تھا، کوئی آگ نہیں جل رہی تھی، کوئی سیک نہیں تھا وہاں پر۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے تندور پر کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ 2 منٹ پہلے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ تھوڑا سا میں اس طرف گیا، میں نے آوازیں دی کہ یہاں پر کون ہے۔ ان درختوں کی طرف گیا تو وہاں پر بھی کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں سے جب میں آنے لگا تو مجھے بہت زور سے کسی نے تھپڑ مارا اور مجھے بہت زیادہ بھیانک کہکا سنائی دیا۔ میں اپنی سائیکل سے گرنے لگا تھا، لیکن بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا۔ ان لڑکوں نے میرے ساتھ کوئی شرارت کی ہے، مجھے یہاں پر پہرا نہیں دینا۔ آپ ان لڑکوں سے پوچھیں۔ ہم نے انہیں یہ کہا کہ ہم نے کوئی شرارت نہیں کی، ہمیں خود وہ جو تندور والے ہیں ان کی فیملی ہے، جب وہ لوگ آئیں گے تو آپ لوگ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ہمیں وہ جو تندور والی خالہ ہے اس کے ہسبینڈ نے یہ بات بتائی تھی کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ لگا تھا کہ شاید ان لوگوں کو کوئی تنگ کرتا ہے، اکثر شرارتی لوگ ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر پہرا دینا کہ پتہ چل سکے آخر وہ کون ہے۔ اب تم نے بھی وہاں پر عورتیں دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ سردیوں کے موسم میں لوگ اس تندور کے پاس جانے سے بھی ڈرتے تھے، یہاں تک کہ اس راستے سے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں وہ تندور والے اکثر بتاتے تھے کہ یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی ہمیں کبھی کوئی نظر آتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی آوازیں دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں، تندور والی سڑک سنسان ہوتی ہے، وہ جگہ بالکل ویران ہوتی ہے، تو رات کو ہمیں وہ جنات یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ سارے محلے نے مل کر کسی صاحب علم سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا۔ انہوں نے جب آ کر وہاں پر پڑھائی کی، دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر اس تندور کو جب یہ لوگ بند کر دیتے ہیں تو اس میں راکھ اور کوئلے ہوتے ہیں۔ یہ کوئلے بہت سے جنات کی خوراک ہے، اور جس طرح وہ درخت ہیں اس طرح بہت زیادہ جنات ہیں۔ یہ وہی جنات ہیں جو انسانوں کا روپ لے کر، عورتوں کا روپ لے کر، بچوں کا روپ لے کر ان کے سامنے آتے ہیں۔ 1 سے 2 دفعہ علاقے کے کچھ لوگ بھی وہاں سے گزرے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس بند خالی تندور سے بالکل چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اپنا بائک بھی روکا کہ ہمیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تندور کے بالکل جہاں پر وہ عورت بیٹھ کے روٹیاں لگاتی ہے وہاں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ہم لوگ دوبارہ اس طرف گئے ہی نہیں۔ سردیوں میں وہ تندور والی سڑک، وہ حصہ بالکل سنسان اور ویران ہو جاتا تھا، اور وہ جو لوگ جو اپنا گھر بند کر کے اپنے گاؤں چلے جاتے تھے، کوئی چور وغیرہ بھی اس گھر میں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اتنے لوگ ڈرتے تھے۔ نہیں تو جب ایسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی جگہ خالی ہے تو وہ وہاں پر کسی نہ کسی واردات کی سینس میں چلے جاتے ہیں، کچھ نہ صحیح تو کچھ صحیح، اس سینس میں لوگ وہاں پر جا کر چوری کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس جگہ پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے۔ ہم لوگوں کے اپنے محلے کے بہت سے لوگوں نے اسی تندور کے اوپر مختلف مخلوقات کو دیکھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے ہمیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں وہاں پر ایک بوڑھی عورت بھی نظر آتی ہے، وہ وہاں پر رات کے ٹائم بیٹھی ہوتی ہے، باقاعدہ کھانس رہی ہوتی ہے، باقاعدہ رو رہی ہوتی ہے، کبھی ہنس رہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کسی اور علاقے کا کوئی آدمی تھا، شاید کسی دوسرے شہر سے آیا تھا، وہ جو تندور والی سڑک تھی وہ مین تھی، وہاں سے ہو کر آگے پھر لوگ آتے تھے۔ لیکن سردیوں کے موسم میں وہ جگہ اتنی سنسان ہو جاتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس طرف کبھی کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ اس آدمی کے ساتھ بھی حادثہ ہوا تھا، وہ آدمی ہمیں بے ہوش ملا تھا، پتہ چلا تھا وہ کسی کے گھر مہمان آیا تھا۔ جب وہ بے ہوش ملا بالکل سڑک کے کنارے، تو لوگوں نے اسے یہ سمجھا کہ شاید پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، اٹھا کر جب اسے علاقے میں لے کر آئے، اسے ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ میں فلاں گھر میں مہمان جا رہا تھا،
تو میں پیدل یہاں سے گزر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں وہ جس بس پر تھا، گاڑی پر تھا، اس کو وہاں پر راستے پر اتار گئے تھے وہ. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اس تندور کے پاس سے گزر رہا تھا تو یہاں پر سفید کپڑا لے کر بالکل تندور کے پاس کوئی لیٹا ہوا تھا، اتنی سخت سردی میں. میں بڑا حیران ہوا کہ پتہ نہیں یہ سفید کپڑا لے کر تندور کے پاس کون لیٹا ہے. پھر مجھے لگا کہ شاید تندور چلاتے ہوں گے تو تھک کر یہیں پر سو گئے ہوں گے، کیونکہ وہ گرمائش ہوتی ہے، سردیوں میں لوگوں کو نہیں اثر ہوتا اگر گرم جگہ ہو تو. میں اس کے پاس گیا تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو. جب میں نے اسے جگایا تو وہ بہت زیادہ بھیانک چہرے والی، جلے ہوئے چہرے والی کوئی عورت تھی. اس کی سفید آنکھیں تھی، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بس وہ منظر دیکھنے کی دیر ہے، میں وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکا، وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد باقاعدہ ہم لوگوں کے علاقے میں اعلان کیا گیا کہ سردیوں کے موسم میں شام کے وقت، رات کے وقت کوئی بھی تندور والی سائڈ سے نہ گزرے. وہ جو تندور پر لوگ کام کرتے تھے وہ 6 ماہ اپنے گاؤں میں رہتے تھے. جب سردی کا موسم ہوتا تھا، جیسے ہی گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہوتا تھا، وہ لوگ اپریل کے اینڈ میں وہاں پر واپس آ جاتے تھے، کیونکہ اس کے بعد تندور وہ چلانا شروع کر دیتے تھے. لیکن سردیوں میں وہ لوگ کبھی بھی وہاں پر نہیں رہتے تھے. یہ ہم لوگوں کے اپنے علاقے کی ایک کہانی ہے جس کے آئی وٹنس ہم لوگ خود ہیں، لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. ہم لوگ کبھی بھی سردی کے موسم میں وہاں پر نہیں گئے، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت سے لوگوں سے ایسے حادثے سنے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ خورم آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی آمنہ شیئر کر رہی ہیں اسلام آباد سے. آمنہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک اور خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم لوگوں کے فرسٹ فلور پر ایک آنٹی رہتی ہے، ان کی زندگی میں یہ کہانی پیش آئی. وہ بتاتی ہے ایک دفعہ کی بات ہے، آدھی رات کا ٹائم تھا، میں سوئی ہوئی تھی، مجھے بہت سخت پیاس لگی، میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا میں فریج میں پانی رکھا ہوا ہے ٹھنڈا تو میں اٹھ کر پی لیتی ہوں. جیسے میں اٹھ کر فریج کے پاس گئی، میں بوٹل نکالنے لگی. جس جگہ پر ہم لوگوں نے فریج رکھا تھا اس کے پاس ہی بالکل ونڈو تھی، کھڑکی تھی. مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی. رات کا ٹائم تھا، 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا. مجھے جب رونے کی کسی عورت کی آواز آئی، پہلے مجھے لگا بلی رو رہی ہے، لیکن یہ وہ عورت کی آواز تھی اور بڑی دردناک آواز تھی. میں نے جلدی جلدی پانی پیا. جیسے میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت ہے جو سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی ہے. پیچھے اس نے ایک چھوٹا سا بچہ باندھا ہوا ہے، جس طرح سے بہت سی گاؤں کی عورتیں ہارویسٹنگ کرتی ہیں تو پیچھے وہ ان لوگوں نے وہ دوپٹے میں بچے باندھے ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ویسے بچہ باندھا ہوا ہے اور روتی ہوئی چلتی ہوئی جا رہی ہے. اور جہاں جہاں سے وہ گزر رہی ہے وہاں اس کے پیروں سے آگ نکل رہی ہے. میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے. میں پیچھے ہٹ گئی. آنٹی نے ہمیں یہ بات بتائی. اسی طرح سے ہم لوگوں نے خود اس بات کو ایکسپیرینس کیا. وہ آنٹی کہتی ہے مجھے جب بھی رونے کی آواز آتی تھی میں ڈر جاتی تھی اور میں کبھی بھی اس کھڑکی کی طرف نہیں دیکھتی تھی. اسی طرح سے بالخصوص سردیوں کے موسم میں اس روڈ کے اوپر ایک عورت باقاعدہ بھٹکتی ہے. وہ رات 3 بجے کے قریب سڑک کے اوپر آتی ہے، اس سڑک سے روتی روتی گزرتی ہے. بچہ اس کے پاس ہوتا ہے. اس سڑک سے ہوتی ہوئی وہ انہی قبروں کی طرف چلی جاتی ہے جن کی کل میں نے ہارر سٹوری آپ کو سنائی تھی. بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے رات کے وقت، لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا اسے یہ پوچھنے کی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آتی ہو، کیوں روتی ہو اور کہاں جاتی ہو. جب یہ حادثات، یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگے، لوگ ڈرنے لگ گئے، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ پتہ نہیں کون ہے جو سردیوں کی راتوں میں سڑک پر روتی ہے، بھٹکتی ہے اور ان قبروں کی طرف چلی جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا. مولوی صاحب نے جب پڑھائی کی انہی قبروں کی طرف جا کر وہ مخلوق حاضر ہو گئی. مولوی صاحب نے ساری بات تو نہیں بتائی، بس انہوں نے یہی کہا کہ یہ ایک مخلوق ہے جو بھٹک رہی ہے یہاں پر. یہ آج کی نہیں ہے، بہت قدیم سالوں کی ہے جو یہاں پر بھٹکتی ہی رہے گی. لیکن وہ باقاعدہ کہتی ہے کہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی. وہ وہاں پر گزرتی ہے، وہ کہتی ہے میرا راستہ ہے، میں نے یہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. اب وہ کوئی بھٹکتی آتما ہے، وہ کوئی بھٹکتی کوئی چڑیل ہے یا کوئی اس طرح کی مخلوق ہے وہ جو وہاں پر رات رات بھر بھٹکتی ہے. اب نہ کہتی ہے ہم لوگوں نے خود اس کی آوازیں سنی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کبھی ہمت نہیں کی. میں نے، میری بہن نے بھی اس کی آوازیں سنی ہیں، کیونکہ سردیوں کے موسم میں بالکل سناٹا ہوتا ہے، دور بھی کوئی آواز گونجے تو آواز آتی ہے. اور وہ سڑک سے باقاعدہ روتی ہوئی گزرتی ہے. اس کی آواز بہت ڈراؤنی اور دردناک ہوتی ہے.
وہ نہ رکتی ہے نہ کسی کو آواز دیتی ہے، بس روتی روتی اس سڑک سے گزر کر ان قبروں کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک اور کہانی تھی جس کی آئی وٹنس ہم لوگوں کی جو فرسٹ فلور پر آنٹی رہتی ہیں وہ بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات شیئر کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آمنہ آپ کا۔ جس یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل میں ہارر سٹوریز آفیشیل پر سٹوری آن ایئر کروں گی، آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنی ہے اور اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ نوشین ملک آفیشیل پر میں نے ایک ولاگ پوسٹ کیا ہے، اس کو جا کر ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک نوشین ملک آفیشیل میرا ولاگ چینل سبسکرائب نہیں کیا، ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ سپورٹ می آلسو۔ نیلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، انہیں بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔